حضرات باہر تشریف فرما ہے، براہ کرم ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا حسن عسکری صاحب سے گزار ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون۔ الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن۔ الذي ليس لثبته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ وترى الخلائق بقدرته ونشر رياحها برحمته۔ الصلاة والسلام على نبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی
فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ حضرات سامعین بزرگوار، اثر دعائے فاطمہ زہرا آرزوئے بیمار کربلا تمنائے ثانی زہرا یعنی عزاداران سید الشہداء، بڑا مقام ہے آپ کا، بڑی عظمت ہے آپ کی، بڑا رتبہ ہے آپ کا۔ اگر آپ کو علم ہو جائے کہ فرش عزا کی اہمیت کیا ہے، فرش عزا کا مقام کیا ہے، فرش عزا کی منزلت کیا ہے، تو شاید کوئی انسان اپنے گھر میں نہ رہ سکے۔ بس مختصر لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ فرش عزا وہ فرش عزا ہے جو عرش والوں کا عرش چھڑا کے فرش پہ بٹھا دیتی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ بھئی غیر معصوم اور معصوم میں کچھ تو فرق ہوتا ہے، ایسے ہی ہر ایک کو درجہ عصمت نہیں مل جاتا۔ جس ظرف میں صلاحیت ہوتی ہے اسی کو درجہ عصمت عطا کیا جاتا ہے۔ معصوم اور غیر معصوم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، خطا کار اور بے گناہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ معصوم کو عظمت فرش عزا معلوم ہے، اس لیے عرش پر عبادت الہی کرنے والے فرشتے خدا کی عبادت کو چھوڑ کے فرش پہ آ جاتے ہیں، اور گنہگار انسان چونکہ معصوم نہیں ہے، کیا کہا میں نے؟ چونکہ معصوم نہیں ہے اس لیے اسے عظمت نہیں معلوم ہے کہ فرش عزا کی عظمت کیا ہے، یہاں کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ اس لیے وہ گلی میں کھڑا رہتا ہے، عزا خانے میں نہیں آتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، جو معصوم فرشتے ہیں وہ فرش عزا پہ آتے ہیں، اور جو غیر معصوم ہیں وہ کہاں ہیں؟ ابھی یہ لفظیں کہتے کہتے ہیں وہ کہاں ہیں اور فرشتے کہاں ہیں؟ اچھا، اس میں ایک چیز میں اور کہتا چلوں شکیل بھائی کہ عرش والے فرش پہ آتے ہیں اور جب ادھر سے لوٹتے ہیں، اتنا تجربہ تو آپ بزرگوں کو ہوگا، سال بھر میں آپ نہ جانے کتنے عطر استعمال کرتے ہیں نا، جیسی جس کی حیثیت۔
اپنی حیثیت کے مطابق عطر لیتا ہے. کوئی موتی لگاتا ہے, کوئی مونگرا لگاتا ہے, کوئی کچھ بیلا لاتا ہے, کوئی جنت الفردوس لگاتا ہے, کوئی مشک لگاتا ہے نا. تو اب جو بیلا لگائے ہوئے ہے, اگر اس کے سامنے کوئی جنت الفردوس لگا کے آ جائے, بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو بیلے کی خوشبو کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. اور جنت الفردوس کی خوشبو ابھر جائے گی. یہ عرش والے فرشتے جو یہاں آتے ہیں فرش پہ, عرش والے فرشتے یا جنت والے فرشتے, ہمیں جنت چھوڑ کے عزا خانے میں آ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ جنتی فرشتے, جنت میں رہنے والے فرشتے, عرش والے فرشتے آتے کہاں ہیں؟ فرش پہ. اور جب فرش سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے نہیں آ پاتے ہیں. تو یہ جو پلٹ کے جاتے ہیں, جو پلٹ کے جاتے ہیں, ان سے وہ فرشتے جو نہیں آ پاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو؟ تو یہ عزادار فرشتے کہتے ہیں کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. نہیں, ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے. بھئی آپ بتائیں کہ جنت سے بہترین خوشبو کہیں ہے؟ جنت سے صلوات بھیج دے پر محمد والے محمد. جنت سے عمدہ خوشبو کہیں ہے؟ کہیں نہیں ہے نا. یہ جنت میں رہنے والے فرشتے فرش عزا سے اٹھ کے جانے والے فرشتوں سے یہ کہتے ہیں, توجہ توجہ, جنت کی خوشبو میں زندگی گزارنے والے فرشتے فرش عزا سے اٹھ کے جانے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. میری مثال شاید آپ کی ذہن سے نکل گئی. اس لیے کہ تمہارے جسم سے بہترین خوشبو آ رہی ہے. پتہ چلا کہ فرش عزا پہ آنے والوں کے جسم سے ایسی ویسی خوشبو نہیں, ایسی خوشبو آتی ہے جو جنت کی خوشبو کو دبا دیا کرتی. صلوات بجے پر محمد والی محمد. تو اب اس جگہ پہ اختر بھائی یہی کہا جا سکتا ہے کہ جنہیں مہکنا ہو, میں نے بات کہی تھی, جنہیں مہکنا ہو وہ فرش عزا پہ آئیں, بقیہ جس کا جو نصیب و مقدر. ایک صلوات بھیج دے پر محمد والے محمد. میرے بھائی, میرے نوجوانوں, ہمیں عظمت فرش عزا معلوم نہیں کہ مقام فرش عزا کیا ہے, عظمت فرش عزا کیا ہے. کاش کہ ہم اسے سمجھیں. کاش کہ دیکھیے یہ فرش عزا نا, مجلس جو ہم کر رہے ہیں, منعقد کر رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ حسینیت کو فروغ دینا. جملے سنبھالیے گا, شیعت کو فروغ دینا, ولایت کو فروغ دینا. تو فروغ کب ملے گا؟ جب گلی والے فرش پہ آ کے بیٹھیں گے. ایک ذاکر تبھی کچھ بیان کر سکتا ہے جب سننے والے سامعین موجود ہو. ہے؟ اور اگر سامع نہیں ہے تو متکلم کیا کرے گا؟ بیان کرنے والا کیا بیان کرے گا؟ آپ اس فرش عزا کے مقام, آپ اکلوتے ہیں
ارے اکلوتا بڑا پیارا ہوتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا سماعت فرمائیں. کسی باپ کے ایک بیٹا ہو یا ایک بیٹی ہو تو وہ والدین کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، اکلوتا بڑا پیارا ہوتا ہے. اللہ کا نام لینے والے 73 فرقے ہیں، لیکن آپ اکلوتے ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. آپ اکلوتے ہیں. آپ اکلوتے ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں، جو آپ کے نصیب میں اللہ نے فرش اعضا لکھ دیا، ورنہ ہر ایک کو یہ فرش اعضا کی دولت نہیں ملتی. سورہ آل عمران شکیل بھائی، فطرت پہ جو چیز غالب آ جاتی ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ 10:30 بج رہے ہیں اور آپ بیدار ہیں، اور آگے بیدار رہنے کی ہمت ہے. یہ کسی معجزے سے کم، ورنہ فطرت تو 10 بجے سو جانے کی ہے، لیٹ جانے کی ہے، مگر آپ فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں، ثبوت اجر رسالت دے رہے ہیں، ثبوت مودت قربا دے رہے ہیں، ہے نا. تو 10:30 بج چکے ہیں. زیادہ وقت میں آپ کا لینا بھی نہیں چاہتا، ہے نا. بس 2-1 باتیں اور آپ کی زحمت تمام. سورہ آل عمران زیادہ دور نہیں، اس لیے کہ قرآن جو ہے بیوقوفوں سے بات نہیں کرتا. قرآن بے وقوفوں سے بات نہیں کرتا. اللہ نادانوں سے بات نہیں کرتا. قرآن سمجھداروں سے بات کرتا ہے. جملہ دے رہا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے حوالے. اللہ سمجھدار سے بات کرتا ہے. قرآن تفصیل سے گفتگو نہیں کرتا ہے. کیا کہا میں نے؟ قرآن تفصیل سے گفتگو نہیں کرتا. قرآن اشاروں میں بات کرتا ہے، اور اشارہ نادان نہیں سمجھتا. اشارہ نادان نہیں سمجھتا، اشارہ سمجھدار سمجھتا ہے. اشارہ سمجھدار سمجھتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو سمجھدار ہے وہی عزادار ہے، جو عزادار ہے وہی سمجھدار ہے. جو عزادار ہے وہی سمجھدار ہے، جو سمجھدار ہے وہی عزا. تو سمجھداروں سے قرآن بھی گفتگو کرتا ہے، اور سمجھداروں سے اللہ بھی گفتگو کرتا ہے. قرآن تفصیل سے کوئی بات نہیں کرتا، اشاروں میں کلام کرتا ہے. تفسیر والا قرآن تو مسلمانوں نے مسلمانوں کے بیچ میں آنے ہی نہیں دیا. پتہ نہیں تاریخ آپ کی نظر میں ہے کہ نہیں ہے. تفصیلی قرآن تو مسلمانوں نے. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ جو قرآن ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہے نا، اس کا نام ہے بیاض عثمانی. ناراض ہو گئے نا آپ؟ ایک صلوات بھیج دیے پر محمد و آل محمد. یہ
चौराहों की भीख मांगा हुआ कुरान है। क्या कह रहा हूं मैं? यही वजह है कि कोई अक्लमंद अगर किसी गुफ्तगू को छेड़ेगा तो उसको अंजाम तक पहुंचाएगा, अंजाम तक पहुंचाएगा ना, पूरी बात क्लियर कर देगा, फिर अपने बयान को रोकेगा। और बेवकूफ यहाँ की बात वहाँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात, यही वजह है कि ये चंदे का कुरान है। आदम का जिक्र पहले पारे भी मिलेगा, 13वें में भी मिलेगा, 15वें में भी मिलेगा, क्योंकि चंदे का कुरान है। ये कुरान जो है ये चंदे वाला है। और यही भीख मंगाई देख के, इसी भीख मंगाई को देख के मौलाए कायनात ने कहा था कि शकील भाई, इस भीख मंगवाई और रुसवाई और शर्मिंदगी को देख के रसूल की आंख बंद हुए कितना दिन हुआ, और तुम चौराहों पे खड़े हो गए और हर गुजरने वाले से ये कह रहे हो कि अगर कोई आयत याद हो तो लिखवा दो। लग रहा है थक गया, अभी 15-20 मिनट तो हुआ है, अब कोई आयत याद हो लिखवा दो। मौलाए कायनात ने कहा कि दूसरी कौमें हंसेंगी तुम्हारे ऊपर, लेकिन बेगैरत को हया कहाँ। दूसरी कौमें हंसेंगी, ये काम ना करो, तुम्हें कुरान चाहिए ना, मैं दिए देता हूँ, मैं कुरान तुम्हें दिए देता हूँ। लेके आए मौलाए कायनात कुरान का, ये लो मुकम्मल कुरान, ये लो। अब ये फंसे के करें क्या? करें तो क्या करें? कुरान चाहिए भी, कुरान हमें मुकम्मल चाहिए भी, लेकिन मसला ये फंस गया कि अली दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या सुन रहे? कौन दे रहा है? कुरान अली दे रहे हैं। का ये लो कुरान। सर को झुका के बेगैरतों ने कहा कि या अली, कुरान तो चाहिए मगर तुम्हारे हाथ से नहीं। या अली, कुरान तो चाहिए मगर, मेरी तरफ तवज्जो रखे, या अली कुरान तो चाहिए मगर आपके हाथ से नहीं। मैं कहूँगा मुसलमानों, ये बताओ कुरान है क्या? कुरान है कलामुल्लाह। मेरी तरफ मुतवज्जो है, कुरान है कलामुल्लाह। अली का हाथ क्या है? कुरान कलामुल्लाह, अली का हाथ यदुल्लाह। तो अल्लाह का कलाम अल्लाह के हाथ से न लोगे। सलावत बजावर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई, मैंने बड़े शिकवे आपसे किए हैं बखील और कंजूस के उन्वान पे कि आले मोहम्मद ने आपसे कुछ नहीं मांगा है, यही दुरूदो सलाम मांगा है। वो भी अल्लाह ने मांगा है दो चीज, मवद्दत क़ुरबा और मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद। अगर हर एक की वजाहत करता रहूँगा तो असले मौजू बहुत दूर चला जाए। दो ही चीज़ मांगी है, मवद्दत क़ुरबा और दुरूदो। मवद्दत क़ुरबा बहम्दुलिल्लाह माँ के तक़द्दुस की बुनियाद पर 2.25 महीने जिस अंदाज में आप करते हैं, खुदा आपको सलामत रखे और आपके जोश व वलवले में और शौक़ व ज़ौक़ पैदा कर। क्या या अली कुरान तो चाहिए मगर
آپ کے ہاتھ سے. شکیل بھائی انتقام پروردگار دیکھیے, علی قرآن لے کے آئے ہیں, مسلمان کہہ رہا ہے قرآن تو چاہیے مگر یا علی آپ کے ہاتھ سے. یا علی, میری بڑی خراب عادت ہے, مجمع میں سے ایک آدمی اگر ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اشارہ کر رہا ہوں, مگر اس ایک کے اشارے سے نہ جانے کتنے لوگ ادھر ادھر متوجہ ہو جاتے. انتقام پروردگار دیکھیے, اللہ کو علی کتنا عزیز ہے. یا علی قرآن تو چاہیے مگر تمہارے ہاتھ سے نہیں چاہیے. قدرت نے آواز دی, علی مزمحل خاطر نہ ہونا, کبیدہ خاطر نہ ہونا, اے علی شرمندہ نہ ہونا. تو صحیح کہ جنت تمہارے ہاتھ میں دے دو, کوثر تمہارے ہاتھ میں دے دو, سلسبیل تمہارے ہاتھ میں دے دو. اگر ہمت ہے اصل باپ کی اولاد ہو تو وہاں بھی کہنا یا اللہ جنت تو چاہیے مگر علی کے. اہل سنت عالم, بڑی مشہور کتاب ینابیع المودت. کچھ نہیں پڑھ سکا میں آپ کے سامنے, 25 منٹ ہو چکے ہیں. بس اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ربط مصائب کی طرف آؤں. بھائی دیکھیے, سامعین کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ فرش اعضاء پہ بیٹھ کے منتیں مانگنے لگتے ہیں, کہ جلدی ختم, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ پڑھا جائے. غور فرما, تو محمد صالح حنفیہ قندوزی اہل سنت عالم دین, بڑی مشہور کتاب ہے ان کی ینابیع المودت. اس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چاند بنایا تو اس پہ لکھا علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی والے. یہ اپنے جملے نہیں ہیں, ان کی کتاب ہے. بڑا عالم دین ہے محمد حنفی, محمد صالح حنفی قندوزی, لکھتے ہیں کہ اللہ نے چاند بنایا, اس پہ لکھا, سنتے جائیے گا اختر بھائی, علی ولی اللہ. زمین بنائی, اس پہ لکھا علی ولی اللہ. حور بنائی, اس کی پیشانی پہ لکھا علی ولی اللہ. جنت بنایا, در جنت پہ لکھا علی. یا اللہ, یا اللہ, یہ تو نے چاند بنا کے اس پہ علی ولی اللہ کیوں لکھ دیا؟ زمین بنا کے اس پہ علی ولی اللہ کیوں لکھ دیا؟ قدرت نے جواب دیا کہ مجھے جس چیز سے الفت ہوتی ہے, مجھے جس چیز سے محبت ہوتی ہے اور میں اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں, سنیں گے میرے سامعین محترم, اور میں اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں, اس پر علی ولی اللہ لکھ دیتا ہوں. کیا لکھتا ہوں؟ جس چیز کو میں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں اس پہ لکھ دیتا ہوں. بس ہمیں اشارہ مل گیا, جس چیز کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں اس پر علی ولی اللہ لکھ دیتا ہوں. اے مسلمانوں, اگر جہنم سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اپنے دل پہ علی ولی اللہ لکھ لو. صلوات بجے پر محمد و آل محمد.
ایک اور صلوات بھیجے پر محمد والے چاند بنایا اس پہ لکھا علی ولی اللہ، زمین بنائی اس پہ لکھا علی ولی اللہ، ہور بنائی اس کی پیشانی پہ لکھا علی۔ ہاں جب سننے والے ہوتے ہیں، یہاں سے ہٹا لو، پیر پڑھ لو، ایک صلوات بھیجے پر محمد والے چاند بنایا اس پہ لکھا، زمین بنائی اس پہ لکھا، ہور بنائی اس کی پیشانی پہ لکھا۔ یا اللہ تجھے در جنت پہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے معبود تو نے در جنت پہ کیوں لکھا؟ کہا اس مجمع محشر میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر گاڑی پہ علی ولی اللہ دیکھا تو کہا یہ تو شیعوں کی ہے، اگر کسی گھر پہ علی ولی اللہ لکھا دیکھا چھوڑو یہ رافضیوں کا ہے، اگر کسی مسجد کے گیٹ پہ لکھا دیکھا تو یہاں سے کھسک چلو یہ تو رافضیوں کی ہے، یہ مسجد نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں نے انہی کے لیے یہ لکھ دیا ہے۔ کیا سن رہے ہو علی والو؟ ہم نے در جنت پہ علی ولی اللہ اسی لیے لکھا ہے کہ اگر اصلی ماں باپ کی اولاد ہو تو یہاں سے بھی بھاگو، یہ کہہ کے یہ تو رافضیوں کی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ سنے جملے میرے سامعین محترم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یہ بیچ والے ہیں، دیکھیے بندہ بہت جلدی سمجھا، ایک صلوات اور بھیجے پر محمد والے محمد۔ اختر بھائی سنیے، ایک صلوات بھیجے پر محمد والے۔ اور یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، صواعق محرقہ، علامہ حجر عسقلانی کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ رسول بزم اصحاب میں بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کے یہ دوسرے والے جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا شکیل بھائی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جنت بنائی، بڑا اچھا کام کیا، کہاں ہے آپ کی توجہ؟ میری طرف رہے، زحمت تمام کر رہا ہوں آپ کی، حالانکہ اگر پڑھنا چاہتا تو ابھی بہت کچھ تھا، ابھی تو میں نے آیت کا ترجمہ تک نہیں کیا اور شاید اب کرنے کی نوبت بھی نہ آئے گی۔ بس یہ آخری جملہ سنیں اور آپ کی زحمت تمام کروں کہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جنت بنائی، بڑا عمدہ کام کیا، حور بنائی، کیا کہنا، سبحان اللہ، کوثر پیدا کیا، بڑا عمدہ کام کیا، سلسبیل بنائی، بڑا اچھا کام کیا، جنت میں دودھ کی نہریں بہائی، بڑا اچھا کام کیا، شہد کی نہریں جاری کی، بڑا اچھا کام اللہ نے کیا۔ لیکن اتنے اچھے کام کرنے کے بعد کیا ضرورت تھی کہ اللہ جہنم پیدا کرے؟ اتنے اچھے اتنے عمدہ کام کرنے کے بعد کیا ضرورت تھی؟
سنیے گا میرے سامنے اتنے اچھے اچھے کام، اتنی اچھی اچھی چیزیں پیدا کرنے کے بعد کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ وہ جہنم جیسی چیز پیدا کر دے؟ ادھر حضرت نے فرمایا، ادھر رسول کی جبین پہ غیظ و غضب کے آثار نمودار تھے، اور کہا سن، لا یجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، سن، لا یجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر ساری دنیا علی سے محبت کرنے لگتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر دنیا کے تمام لوگ علی کی محبت پر اکٹھا ہو جاتے، سارے لوگ علی سے محبت کرنے لگتے، لما خلق اللہ النار، تو اللہ جہنم کو، اب اس کے بعد بھی میں منبر سے کچھ کہوں؟ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اس حدیث سے مسلمانوں پر یہ وعدے کر دیا کہ یاد رکھنا، علی سے دشمنی نہ کرنا، اس لیے کہ جہنم دشمن علی ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ مگر پھر وہی بات سمجھدار اور نادان کی آ گئی، صلوات بھیجے پر محمد والے۔ تمہارے سامنے محترم اور بزرگان قوم و ملت، قرآن سمجھداروں کے لیے آیا ہے، ناسمجھوں کے لیے نہیں آیا ہے، عقل مندوں کے لیے آیا ہے، نادانوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ میرا اپنا چیلنج ہے اور اپنا عقیدہ ہے کہ پہلی چیز تو رسول نے یہ کہا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب صادق رسول نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، تو تمہارے حسبنا کتاب اللہ کہنے کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے، اس لیے کہ رسول نے کہا یہ الگ ہوئیں گے ہی نہیں، تو تمہارے الگ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہو۔ دوسرے یہ کہ اگر تم نے حسبنا کتاب اللہ کہا تھا کہ کتاب ہمارے لیے کافی، تو خود کتاب اعلان کر رہی ہے کہ ولا رطبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس میں موجود ہے۔ اگر تم کتاب الہی کو ہی غور سے پڑھ لیتے اور پڑھنے کے بعد بغض علی دل سے نکال دیتے تو اہل بیت خود بخود تمہیں مل جاتے، لیکن آج بھی بغض و عناد مرتضیٰ دلوں میں ایسا بھرا ہے کہ قرآن میں حقائق دیکھنے کے بعد بھی مسلمانوں کی سمجھ میں حقیقت قرآن اور عظمت محمد و آل محمد نہیں، اور صرف آل محمد نہیں بلکہ محمد بھی شامل ہے۔ محمد اور آل محمد نے مسلمانوں سے 4 چیزیں مانگی، اور مسلمانوں نے محمد و آل محمد کو چاروں میں سے کوئی ایک چیز نہیں۔ محمد نے کاغذ و قلم و دعوات مانگا، کہاں ہے آپ کا ذہن میرے سامنے کرام؟ جس کے صدقے میں دنیا پیدا ہوئی وہ کاغذ و قلم و دعوات مانگ رہا ہے، مسلمانوں نے نہیں دیا۔ تھوڑا سا صبر و تحمل سے، محمد کی بیٹی نے فدق مانگا،
مسلمانوں نے نہیں دیا۔ محمد کے نواسے حسین نے علی اصغر کو گود میں لے کے علی اصغر کے لیے پانی مانگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مسلمانوں نے پانی نہیں دیا۔ محمد کی نواسی زینب نے نامحرموں کے ہجوم میں چادر مانگی۔ مسلمانوں نے نہیں دی۔ سوگواران ادا اور ماتمداران مظلوم کربلا نبی کی نواسی بےردہ نامحرموں کے مجمع سے کوفے کے بازار و دربار، پھر شام کے بازار و دربار سے گزر کے زندان شام میں آ گئی۔ کنبے کی جدائی، بھوک و پیاس کی شدت، شمر کے تازیانوں کی اذیت کو برداشت نہ کر کے ننھی سی سکینہ نے زندان میں دم توڑ دیا۔ متوجہ رہیں گے سوگواران اعضا، بچی نے زندان میں دم توڑ دیا اور سکینہ نے دم توڑ کے اہل حرم پہ یہ احسان کیا کہ اہل حرم کو رہائی مل گئی۔ کیا سن رہے ہیں؟ نتنی سی بچی نے دم توڑا، ننھی سی قبر زندان شام میں بن گئی اور اہل حرم کی رہائی کا سامان فراہم ہو گیا۔ رہا ہو گئے اہل حرم، شام سے کربلا آئے، کربلا سے مدینے آ گئے اور کچھ عرصے کے بعد ایک وہ منزل آئی کہ مختار برسر اقتدار آ گئے۔ بس یہاں سے سماعت فرمائیں گے۔ تخت حکومت پر جناب مختار جلوہ افروز ہے کہ جناب منہال دربار میں داخل ہوئے۔ مختار کی نظر پڑی، پوچھا منہال کیا ارادہ ہے؟ کہا امیر مدینے جا رہے ہیں۔ مختار کے سامنے مدینے کا نام آیا ہے عزادارو؟ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ منہال کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہے۔ کہا منہال اتنی سی میری گزارش مان لو، اپنا کام بعد میں کرنا، پہلے بیمار امام کے پاس پہنچ کے میرا سلام کہہ دینا۔ جزاکو۔ منہال اجازت لے کے مختار کے دربار سے چلے، مدینہ آئے، بیمار امام کے پاس پہنچے، سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ کہا منہال یہ بتاؤ کہ کوفے میں مختار اس وقت کیا کر رہا؟ کہا آقا آپ کے غلام، آپ کے دشمنوں کو چن چن کے قتل کر رہا ہے۔ بیمار نے جناب مختار کو دعائیں دی اور اس کے بعد کہا منہال مدینے میں جس غرض سے جس کام سے آئے ہو
اسے کر لو، لیکن جب جانے لگنا کوفہ تو بغیر ہم سے ملے نہ جانا، ہم سے مل ضرور لینا۔ جناب منہال نے اپنے کام کو پورا کیا اور جب جانے کا ارادہ کیا تو بیمار امام کے پاس آئے، کہا مولا آپ اجازت چاہتے ہیں؟ پلٹ کے کوفہ جا رہے ہیں۔ کہا منہال کوفہ جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جانا تو مختار کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ نہیں، آپ نے احساس نہیں کیا عزادارو، یہ وقت کا امام زمانہ ہے۔ جو مختار کو سلام کہلوا رہا ہے، مختار کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ اور منہال سلام کے بعد مختار کو ایک پیغام دے دینا۔ یہ پیغام سن لے سوگواران اعظم، مختار کو ایک پیغام دے دینا۔ منہال تڑپ گئے، مولا فرمائیں کیا پیغام ہے؟ کہا مختار سے جا کے بس اتنا کہہ دینا کہ بیمار امام نے کہا کہ مختار خرملہ مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ میری ماں رباب کب تک دھوپ میں بیٹھی رہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ماتمداروں، منہال بیمار امام کے پاس سے چلے، مختار کا دربار سجا ہوا ہے، مختار تخت حکومت پہ تاج حکومت پہنے ہوئے اپنے روب و دبدبے میں بیٹھے کہ اس کیفیت میں منہال داخل دربار ہوئے۔ مختار کی نظر پڑی، احساس رلاتا ہے سوگواران اعضا، توجہ فرمائیں گے۔ مختار تخت حکومت پہ تاج حکومت لگائے، حکومت کے روب داب میں بیٹھے ہوئے کہ منہال داخل دربار ہوئے۔ مختار کی نظر پڑی، منہال کیا مدینے سے پلٹ آئے؟ کہا ہاں امیر پلٹ آیا۔ مختار کی زبان سے نکلا کہ مدینے گئے تھے تو بیمار کے پاس گئے تھے؟ یہ بتاؤ میرا بیمار امام کیسا ہے؟ وہ یہ جملہ نکلنا تھا کہ منہال نے آواز دے مختار تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیمار کی خیریت تخت حکومت پہ بیٹھ کے پوچھ رہے ہو؟ بیمار کی خیریت تخت حکومت پہ بیٹھ کے پوچھ رہے ہو؟ اگر بیمار کی خیریت معلوم کرنا ہے تخت حکومت چھوڑ کے خاک پہ بیٹھو، خاک پہ بیٹھو۔ مختار نے تخت حکومت چھوڑا، آ کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہا منہال اب بتاؤ؟ کہا مختار ابھی بھی تم بھول کر رہے ہو، تمہارے سر پہ تاج حکومت ہے، اس تاج حکومت کو اتارو۔ تاج اتار کے رکھا بازو میں، کہا اب بتاؤ میرا بیمار امام کیسا ہے؟ کہا کیا بتاؤ؟ کیا بتاؤ؟ دن و رات خون کے آنسو رو رہے، پانی دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، کھانا دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، کسی قصائی کی دکان سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں، کسی قصائی کے ہاتھ میں جانور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اسے پانی پلا لیا تھا کہ نہیں پلا لیا تھا؟ جس اسلحے سے اسے ذبح کرنے جا رہے ہو وہ اسلحہ تیز ہے، کند تو نہیں ہے۔ کیا سنا آپ نے عزیزانو؟ خون کے آنسو رو۔ اور اے مختار زہ نصیب، بیمار نے تمہیں سلام کہا ہے۔ کہا اور کچھ؟ کہا ایک پیغام دیا ہے۔
تڑپ گئے مختار، کہا جلدی بتاؤ میرے بیمار امام کا پیغام کیا ہے؟ کہا مختار پیغام یہ دیا ہے کہ جا کے مختار سے کہنا کہ کب تک میری ماں رباب کو دھوپ میں بٹھائے رکھو گے۔ سوگوارا نے ادا یہ کہنا تھا، دونوں ہاتھ سے مختار نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا۔ جب تابع ضبط کیا، غلام کو حکم دیا وضو کے لیے پانی لے کے آؤ۔ غلام گیا، وضو کا پانی لے کے آیا، وضو کیا، مصلی بچھا تھا، مصلی پہ کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز حاجت کی نیت کی۔ 2 رکعت نماز تمام کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں سنیں گے؟ عزاداروں میں ختم کر دی آپ کی زحمت کو، 5 منٹ کی زحمت ہو۔ کیا دعا مانگی؟ یا اللہ، یا اللہ، یا تو مختار کو موت دے دے یا حرملہ کو گرفتار کر دے، ورنہ میدان محشر میں یہ مختار علی کی بہو کو کیا منہ دکھائے گا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یا مختار کو موت دے دے یا حرملہ کے گرفتار کرا دے۔ مختار میدان محشر میں علی کی بہو کو کیا منہ دکھائے گا؟ سید سجاد کے سامنے کیسے جائے گا؟ ابھی دعا مانگ رہے تھے کہ نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ایک غلام تیز دوڑتا ہوا آیا اور مصلی کے قریب ہو کے بولا، امیر مبارک ہو۔ مختار نے دعا کا ہاتھ نیچے کیا، کہا خیریت؟ کہا حرملہ گرفتار ہو گیا ہے، آپ کے دربار میں لایا گیا ہے۔ مصلی چھوڑا، تخت حکومت پہ آ کے بیٹھے، بس 2-4 جملے سنے، زحمت تمام ہے۔ تخت حکومت پہ آ کے بیٹھے، ایک مرتبہ غور سے حرملہ کو دیکھا اور حرملہ کو دیکھ کے فرمایا کہ حرملہ یہ بتا، عزاداروں خدا کرے کہ اگر آنسو نہ آئے تو کم سے کم پلکیں تو بھیگ جائے۔ حرملہ یہ بتا، جس ماں کا شبیہ پیغمبر جیسا کڑیل جوان مارا گیا، کیا سن رہے ہو عزادارو؟ جس ماں کا شبیہ پیغمبر جیسا لال کڑیل جوان علی اکبر مارا گیا، وہ ام لیلہ سائے میں بیٹھی ہے۔ کہاں ہے آپ کا ذہن؟ میں ختم کر رہا ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ حرملہ یہ بتا کہ جس ماں کا کڑیل جوان مارا گیا وہ لیلہ سائے میں بیٹھی ہے۔ جس ماں کا 13 سال کا نونہال قاسم پامال سمے اسپا کر دیا گیا، اس قاسم کی ماں ام فروا سائے میں بیٹھی ہے۔ اے حرملہ، جس ماں کو کوئی ماں کہہ کے بلانے والا نہ رہ گیا، جس زینب کے اونوں محمد مار ڈالے گئے، وہ زینب سائے میں بیٹھی ہے۔ حرملہ یہ بتا دے کہ تو نے اصغر کے ساتھ کیا کیا کہ اصغر کی ماں دھوپ میں بیٹھی ہے۔ تھک گئے آپ عزاداروں، تھک گئے آپ، میں آخری جملہ نظر کر رہا ہوں۔ اے حرملہ یہ بتا کہ تو نے اصغر کے ساتھ کیا کیا کہ جو اصغر کی ماں دھوپ میں بیٹھی ہے۔ بس آخری جملے سنے، زحمت تمام۔ حرملہ کہتا ہے کہ امیر میری گردن مار دو مگر یہ سوال نہ کرو کہ میں نے اصغر کے ساتھ کیا کیا۔ کہ نہیں حرملہ تجھے بتانا پڑے گا۔ کہا امیر برداشت نہ کر پائیے گا۔ کہا نہیں بتا، تو بتا کہ تو نے اصغر کے ساتھ کیا کیا کہ رباب دھوپ میں بیٹھی ہے۔ کہا امیر اگر بضد ہیں تو سن لیجیے، بس یہ 3 صفتیں سنیں اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ کہا میں نے اصغر کے ساتھ کیا کیا
اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے کہ جس تیر سے میں نے علی اصغر کو شہید کیا، کیسے سن رہے ہیں عزادار؟ جس تیر سے میں نے علی اصغر کو شہید کیا اس کی 3 خصوصیت تھی۔ کیا بتا پہلی خصوصیت کیا تھی؟ کہا جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے۔ ہائے عزاداروں، کیا سن رہے ہیں؟ 6 مہینے کا بچہ ہرملہ کہتا ہے کہ جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، میں نے اس تیر کو علی اصغر کے لیے استعمال کیا۔ دوسری صفت کا ہر تیر میں 1 پھل ہوتا تھا۔ بس دوسری اور تیسری سنیں اور زحمت تمام۔ لیکن میں نے علی اصغر کو جس تیر سے شہید کیا اس میں 1 پھل نہیں، 3 پھل تھے۔ لیجئے تیسری صفت سنیے اور مجلس تمام ہے۔ سوگواران عزا، دربار مختار میں کوہرام مچا ہے، لوگ سروں سے نہ پیٹ رہے ہیں، چیخیں مار مار کے رو رہے۔ ایک مرتبہ مختار نے کہا اچھا بتا تیسری صفت کیا تھے؟ کہا جس تیر سے اصغر کو شہید کیا وہ تیر اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ تھا۔ جس وقت تیر اصغر کے گردن پہ لگا ہے، اگر حسین اصغر کو مضبوطی سے نہ پکڑے ہوتے تو میرے تیر کے ساتھ اصغر نہ جانے کہاں جا کے گرتے۔ واہ محمد، واہ اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ رب کریم کے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بار الہ ہم غلاموں کی سزا اور عبادت کو قبول فرما۔ رب کریم ہماری سزا
بھائی مائک مائک اوپر والا وہ دے ہی کہ نہیں جناب گاڑی میں اس کو اندر بھی اندر کی تمام اراکین حسینی بالخصوص آئے ہوئے تمام حسین ہیں گزارش ہے کہ تمام بارگاہ مقصد حسینی میں تشریف لے آئیں. آج کی شب کی پہلی انجمن مشہور و معروف انجمن